ویلکم بیک ناظرین. امجد صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو ایک تو دوسرے پہ الزامات کیے جا رہے ہیں, مجھے اس کا جواب دے دیجئے کہ واقعی تحریک انصاف کے جلسے کامیاب ہوتے ہیں یا حکومت پینک ہو کے جو اقدامات اٹھاتی ہے اس سے ان کو کامیاب کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے آئیں آ کے جلسہ کریں چلے جائیں, اتنا شور نہیں ہوتا. جو حکومت جس طرح سے کنٹینر لگا دیتی ہے, راستے بند کر دیتی ہیں, اس سے زیادہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جی کہ آئینی حق ہے ہر شہری کا, آپ ہر سیاسی جماعت کا, کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کرے, جلسہ کرے, جلوس نکالے, جہاں پہ مرضی کرے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو ہسٹری ہوتی ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر, کہ جی کہ وہ حوالہ کہ جی کہ کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلسے یا جلوس ہوئے یا دھرنے ہوئے کیا وہ واقعی پرامن تھے. اگر تو وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چیزیں تھیں اس کے اوپر ایک تو سوال یہ اٹھتا ہے ان کے اوپر, کیا ان کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ جب یہ اعلان کرتی ہے, وہ ایک جلسے کا یا پرامن احتجاج کا اعلان نہیں کرتی, وہ کفن باندھ کے آنے کا اعلان کرتی ہے, تو پھر دوسرے کو موقع مل جاتا ہے نا کہ اس کو استعمال کرنے کا. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں ایسا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں روکیں, ہمیں یہ ہمارے خلاف ایکشن لیں, ہمیں گرفتاریاں کریں. اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ ابھی دیکھیے اس میں بانی پی ٹی آئی اور خود جو بشرا بی بی جو اس وقت کوارڈینیٹ کر رہی ہیں, انہوں نے جو دو بیانات اس حوالے سے جو جاری کیے ہیں یا جو ان کی بات آئی ہے وہ جی جو ایک آڈیو بھی جی بالکل آئی ہے, اس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, ان کو اون کیا, انہوں نے کہا ہاں یہ انہی کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کی آپ تیاریوں کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے کچھ اور میسج آتا ہے. اس سے ہمیں جو بھی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا کسی وقت پی ٹی آئی کی ہو, تو نون لیگ اگر احتجاج کر رہی ہو اس طرح کا میسج ہے تو ان کو موقع ملتا ہے ان کو روکنے کا, ان کو دور رکھنے کا ان حساس مقامات سے جہاں پہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جب آپ نے بات کی کہ کامیابی کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے, لوگ آتے بھی ہیں, اس میں ان کے جلسے کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ کچھ جلسے ایسے بھی ہوئے جہاں پہ کچھ اتنی زیادہ گیدرنگ نہیں تھی. لیکن اس میں ماننا پڑے گا آپ کو بھی, مجھے بھی, باقی لوگوں کو بھی, کہ پی ٹی آئی کی ایک جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایکٹیو ہے اور کمپیٹنٹ ہے. وہ اس طریقے سے وہ چلاتی ہے جلسے کو, جلوس کو, چاہے لوگ ہیں یا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا سابق صدر نے ایک پوسٹ کر دی تھی اور پھر ان کو معذرت کے ساتھ ڈیلیٹ بھی کرنا پڑی تھی. وہ ایک واقعہ تھا, لیکن اس طرح کے بے شمار واقعات بتائے بھی جا سکتے ہیں, ہوتے بھی ہیں. اور جو ایک عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کیمپین ہوتی ہے, اس طرح کا آپ اس کو ایک لفظ اگر نیگیٹو لفظ نہ سمجھا جائے تو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کی ایک پبلسٹی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو اس طرح سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک تاثر بھی بنتا ہے کہ بہت کامیاب, بہت لوگ, بہت کچھ تھا. لیکن یہ بات درست ہے کہ لوگ اس میں آتے ہیں اور کچھ مطلب اگر ایک عام جلسہ, بہت ساری سیاسی جماعتیں عام جلسہ کرتی ہیں کیونکہ حکومت اس طرح سے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتی, تو بہت سارے لوگوں کو ان جلسوں کے بارے میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس میں میرے خیال میں لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. ایک تو تحریک انصاف کا جلسہ, اور دوسری بات یہ کہ ان کی فین فالوئنگ ہے, دوسرا یہ کہ حکومت جو اقدامات کرتی ہے اس سے وہ چیزیں جو وہاں پہ اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے وہ بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ہمیں بھی بار بار پھر اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. میں نے آپ سے وہ یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیے جب آپ یہ کہہ کے آئیں گے کہ ہم اس نظریے سے اس وجہ سے آ رہے ہیں تو پھر ان کو روکنا مجبوری ہوتی ہے حکومت کی, بلکہ روکنا چاہیے. اس کی وجہ اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے عام شہریوں کا, املاک کا یا کسی اور جگہ کا, تو پھر وہ ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر تو وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا جناب, لوگ بکھرے ہوئے تھے انہوں نے کر دیا. جی امجد اقبال صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ساسو ماں والے چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے تھے چودھری صاحب, لیکن 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو 9 مئی کے واقعات صرف وہ پرانے چیف جسٹس کے وقت پہ تو نہیں تھے نا, آگے ہمارے قاضی فاضل صاحب بھی تقریباً 1.5 سال اپنی مدت ملازمت پوری کر کے گئے ہیں. اتنے کیسز کے اتنے اہم فیصلے کیے ہیں جن پہ ان پہ اعتراضات بھی بہت سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان پہ اٹھائے گئے. انہوں نے کیوں نہیں سزائیں دی, انہوں نے کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا ان کیسز کو؟ چاہے ساسو ماں والے چیف جسٹس ہوں جن کا ان کو نے ذکر کیا تھا, انہوں نے کوئی اور کیسز تھے ان کے پاس جن کا حوالہ دینا اس وقت شاید مناسب نہ ہو, لیکن جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا بھی تعلق ہے ان کے پاس بھی یہ 9 مئی کا کوئی کیس نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا.
ठीक है, ये केसेस अभी तो ट्रायल कोर्ट्स में है, सवाए ऊपर वाली जो आप हाई कोर्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ, वहां तक सिर्फ जमानत के केसेस गए हैं। बाकी तो अभी केस बाकायदा आप उनको कह लें चलान ही उस तरह से पेश नहीं हो सके, ना ही वहां पे कोई उस तरह से कोई गवाहियां हुई हैं। एक तोशाखाना का केस जिसमें आज जमानत भी हुई है, आपको पता है उसका, लेकिन वो देखिए ना उस केस को डिले करने में, उस केस के जो गवाहों के ऊपर जिरा करने में ये अभी तक वो कामयाब नहीं हो सकी अदालत। जो ट्रायल कोर्ट है, ना तो वहां पे कोई बुशरा बीबी पेश होती हैं ना जाती हैं, और वकील जो है वो हमेशा इल्तवा लेते हैं। वो अभी तक वो केसेस इस तरह से चल रहे हैं। ये जमानत का केस था जिसका अभी जेल में रही है, बुशरा बीबी भी तो 9 महीने जेल में रही है ना। देखिए बात मैं आपसे और बात कर रहा हूँ, देखिए हम इनको चीजों को मिक्स अप ना करें कि एक केस जिस केस में उनको सजा हुई मैं ये एक्चुअली में कह रही हूँ कि वहां पेश होने के लिए लाना तो उनको पुलिस ने ही था ना, अदालत में लेके तो पुलिस ने आना था जेल में। कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वकील कहें कि जी अब फर्ज करें एक फर्द जुर्म आयद होनी है, उसके ऊपर आप कह दें कि जी आप बरियत की दरखास्त दे दें। जब तक उस बरियत की दरखास्त का फैसला नहीं होगा आप उसको चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, उस वक्त आप नहीं कर सकते। वो फैसला होने में आप 4 हफ्ते लगा ले, 6 हफ्ते लगा ले, उस वक्त तक वो लटका रहेगा। ये चीजें ये तो मुकला को पता होता है। बाय द वे 25 तारीख को भी फर्द जुर्म का कहा जा रहा है कि आयद होने जा रही है। लेकिन ये देखिए ना, ये फर्द जुर्म तो बहुत पहले आयद हो जानी चाहिए थी ना। अब तक उसको, अगर मैंने किया कुछ नहीं है, मैं सच्ची बात है, मैं ये कहूंगा अगर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, तो भाई मैं उस तरह की कोई दरखास्त नहीं दूंगा जो इल्तवा की हो। मैं कहूंगा फैसला करें इसको। आप उन केसेस को देखें, उसमें सबसे ज्यादा इल्तवा क्या हुकूमत ने लिए हैं, क्या प्रोसिक्यूशन ने लिए हैं, क्या अपना पीटीआई के जो वकला थे या बानी के वकला है उन्होंने लिए हैं, किसने लिए हैं? आप ये तो हमें खुद एनालिसिस करना चाहिए ना इन चीज़ों का। अगर बानी ने लिए हैं तो फिर इसकी कोई वजह होगी, क्यों लिए उन्होंने इल्तवा। अगर हुकूमत लेती है तो फिर हुकूमत के ऊपर सवाल उठता है कि भाई आप क्यों इल्तवा लेते हैं। अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं तो अदालतों में पेश करें। इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं ये चीजों को थोड़ा सा रियलिस्टिक होके उनका तज्जिया करना चाहिए कि ये कौन जिम्मेदार है इन चीजों का, कौन इनको लटकाने का जिम्मेदार है, क्यों नहीं ये डिले का शिकार है। चौधरी साहब से जान लेते हैं। चौधरी साहब ये बताएगा कि आज तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है, लेकिन ये खबरें अपनी जगह भी मौजूद हैं कि उनकी जो 9 मई के केसेस के हवाले से उनका फौजी ट्रायल भी किया जाएगा, इनके फौजी अदालतों में उनका ट्रायल किया जाएगा। सर क्या प्लान है आप लोगों का, या क्या इत्तलात कुछ कंफर्म करेंगे बाकी फौजी अदालतों में उनका ट्रायल होना है या नहीं होना? एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे तो मैं एहतराम करता हूँ, बिल्कुल कोर्ट्स का फैसला मानना चाहिए जी, लेकिन जब जजमेंट आ जाए तो फिर उसके बाद उस पर बात भी की जा सकती है। अब मेरा फिर यही क्वेश्चन है आगे, आपने हमारी गुफ्तगू चेंज हो गई। मुझे ये बताएं कि जो फैसिलिटी या जो सहूलत आज इमरान खान को मिली है, क्या ये पाकिस्तान में जितने जेलों में बंद कैदी हैं इस तरह की बेल की फैसिलिटीज बाकियों को भी मिलती है? सर कौन सी फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं आप? एक को एक्यूज और बानी साहब 32 के नजदीक पेशियां हैं जिसपे पेश उन्होंने इल्तवा की दरखास्त दे के इल्तवा उसको लंबा करके पर जुर्म नहीं लगने दिया, ठीक है ना, और फिर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट फरमा दी। क्या इस तरह की फैसिलिटी आम कैदियों को भी है? नहीं सर, आम कैदियों को तो नहीं है, लेकिन बड़े मियां साहब को तो मिली थी ना एयरपोर्ट के ऊपर जब उनका बायोमेट्रिक हुआ था, फैसिलिटी तो उनको भी मिली थी सर। आम कैदियों की तो आप छोड़ ही देना, हुकूमत की साइड से आम कैदियों को मिलती है ना, अपोजिशन की साइड से आम कैदियों के लिए कोई आवाज उठाई जाती है। तो उस तरह की फैसिलिटी तो इमरान खान साहब को भी मिली ना। एक बंदा रिमांड पे है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा गुड टू यू सी यू कह के उसको कहा भी इसको रेस्ट हाउस में रखें। तो यही तो कहते हैं कि जब इदारे के अंदर से फैसिलिटीज मिलेंगी तो फिर इसी तरह के ही फैसले आएंगे। और वो चौधरी साहब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आप। वो तो इसलिए उनको रेस्ट हाउस में, चौधरी साहब रेस्ट हाउस में रखा इसलिए था, सारे वाकयात हमें डिटेल में और तफसील से बात करनी चाहिए ना, हकाइक पे मबनी। वो रेस्ट हाउस में उस वक्त डिटेल ये सामने आई थी कि चूंकि अहाता अदालत से गिरफ्तारी हुई थी और अहाता अदालत से गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए रेस्ट हाउस में उनको रखा गया था ताकि अगले दिन वो टाइमली पेश हो सके अदालत। चले मैं इस पे डिबेट नहीं करता, लेकिन मेरा मौकफ इस पे है। आप किसी और दिन रख लीजिएगा प्रोग्राम, फिर मैं बताऊंगा कि अहाता अदालत में से किन को गिरफ्तार करने की फैसिलिटी नहीं है, किन को नहीं है।
دیکھیں نا, عمران خان کے لیے یا بانی کے لیے ایک پاکستان ہے اور باقی لوگوں کے لیے دوسرا پاکستان ہے. یہ ملک کا بیڑا غرق کسی طرح ہوا ہے اور اس میں 99% رول اس طرح کے فیصلوں کا ہے. اچھا تو اس میں یہ لمبی ڈیبیٹ ہے, میں اس پہ آتا نہیں. پبلک سمجھتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. بہرحال آج یہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے, اس میں اب دیکھتے ہیں پروسیکیوشن کیا کرتی ہے, جو کیس آگے اس میں اپیل میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. گزارش طرف یہ ہے, میں اپنے بھائی سعد صاحب کو کہہ دوں کہ سعد بھائی آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. آپ جن سے منت ترلا کر کے معافی لینا چاہتے ہیں نا, وہ معافی بھی سیاسی لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد ملے گی آپ کو. اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 9 مئی ایک غلط کام ہو گیا, ایک غلط ہو گیا, اور یہ اس کے بغیر آپ جس طرح کا مرضی چھپ کے کر لیں ترلا, یا دھمکی دے کے ترلا کر لیں, یا ڈرا کے کر لیں, یا انٹرنیشنل فورسز سے خط بھجوا کے کر لیں, معافی آپ کو وہ ایکسپٹ کرنے کے بعد ملے گی. نمبر 1 اور نمبر 2 پولیٹیکل لوگ شامل ہوں گے تو اس کا یہ مکمل ہوگی. یعنی کہ مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں چودھری صاحب, پولیٹیکل لوگ قاصد کا کردار ادا کریں گے یا پولیٹیکل لوگوں سے ان کو پہلے معافی مانگنی پڑے گی, وہ قبولیت ہوگی تو پھر آگے قبولیت ہوگی؟ ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لوگ, سیاستدان کا کام کیا ہے؟ سیاستدان کا کام یہ ہے, یا سیاسی لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بند گلی میں سے رستہ نکالتے. اچھا, بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سیاسی لوگوں سے معافی مانگے, ان کا اپنی پالیٹکس ہے, باقی پارٹیز کی اپنی پالیٹکس ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں قاصد کا کردار ادا کریں گے نا, قاصد کا. میں چودھری صاحب سعد صاحب سے جان لیتی ہوں. سعد صاحب, قاصد کا کردار حکومت ادا کر رہی ہے تو کروا لیں قاصد کا کردار. میں پہلے تو اپنے جو بھائی ہیں ان کو بتا دوں, وہ کہتے ہیں جی کہ ترلا کر لیں, اصل میں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ترلے آپ کر رہے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ترلا کر لیں, چھپ کے کر لیں یا جیسے بھی کر لیں. اصل میں ترلوں کی عادت ان کو ہے, کیونکہ ان کو پہلے آپ کو پتا ہے سعد حریری اور باقی سارے لوگ جس طرح انوالو ہوئے اور ترلے منتیں کر کے جس طرح یہ جدہ گئے, وہ بھی ان کو پتا ہے. پھر ابھی جیسے ترلے ہمارے کر کر کے انہوں نے, کلنٹن صاحب بھی بیچ میں شامل ہوئے, کلنٹن سے گیم شروع ہوئی نا, کلنٹن سعودیہ, اور وہ پھر وہ سعد حریری سے انہوں نے وہ 3-4 ملے تو ان کے ترلے جو ہیں وہ کام آئے اور یہ باہر کے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے ہمارے بڑے ترلے کیے, اور پھر وہ پلیٹلیٹس پلیٹلیٹس نہیں گر گئے تھے. ڈاکٹر یاسمین ہماری اتنی سادہ لو ہیں, کوئی ان کے ترلوں میں آ گئی اور انہوں نے پھر ان کی بات مان لی. دیکھیں ہم کتنے سافٹ ہارٹڈ ہیں کہ ہم نے ان کے ترلوں کی, انہوں نے کہا جی ہمارے پلیٹلیٹس گر گئے, تو ہم نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا جس کے لیے ہم معافی مانگیں. بیسیکلی آپ دیکھیں, یہ میں پہلے تو اقبال صاحب کی ایک بات بتا دوں کہ پہلے صرف مجھے یہ کنفرم کر دیں کہ یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے آج کی ڈیٹ تک. نہیں, بظاہر نہیں, آپ بتائیں نا حقائق کیا ہیں, یہ حقائق بھی لوگوں کو بتائیں. ان کا کام ہے بیسیکلی یہ آئین اور قانون کے تحت اگر چل رہا ہوتا تو جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کے اوپر 100+ کیسز بننے تھے. جیسے ابھی ایک شخص جو ہے, بہت سارے لوگ, میں ابھی ان کا نام بھی لے دیتا ہوں, مطلب میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے اور جرنلسٹ جیسے حبیب اکرم صاحب ہیں, منصور علی خان ہیں, اور باقی جو سینئر ہیں, وہ بار بار ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ ہوگا نا جس نے کوئی کرائم کیا ہوگا. 20 شہروں میں تو نہیں ہوگا, ایک اڑ کے میاں والے بھی پہنچ گیا, سرگودا بھی پہنچ گیا, گجرانوالہ, اور وہ کون خواتین ہمارے. یہ تو ساتھ صاحب آپ کی ایکسٹرا ابیلٹی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اب یہ دیکھیں, میں آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا, ہم قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں نا. تو قانون انہوں نے کہا ڈیلیئنگ ٹیکس. اب مجھے بتائیں, توشہ خانہ جو ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب نے گاڑی لی ہوئی ہے, زرداری صاحب نے لی ہوئی ہے, گھڑیاں اور تحفے تحائف تو بے تحاشا ہیں یہ. اور دوسری چیز کہ چلے توشہ خانہ انہوں نے کیس بنا لیا تھا نا, تو توشہ خانہ 1 تھا جس میں ہمیں بریت مل گئی, اور اتنا تگڑا کیس تھا اس پہ سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا اڑانے میں, اتنا تگڑا کیس تھا. ابھی اس سے ہاں نہیں, اب توشہ خانہ 3 بھی لے آئیں, وہ بھی اڑ جائے گا, کیونکہ یہ بدنیتی کے اوپر سارے کیسز مبنی ہیں نا, حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حقائق سے تعلق ہوگا, آپ کے خیال میں اڑ جائے گا. مجھے مذاکرات کا بتا دیں, مذاکرات چل رہے ہیں آپ کے, چلیں حکومت کے ساتھ نہیں چل رہے, طاقتوروں کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں آخر کار حل مذاکرات سے ہی نکلنا ہے. اس ملک نے مذاکرات سے ہی آگے جانا ہے, اور اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے
تو ڈیفینیٹ آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. ابھی مذاکرات چل رہے ہیں ساتھ صاحب کے نہیں ہے کیونکہ کل جمعرات ہے نا, جمعرات تک کا وقت دیا ہوا ہے, ورنہ تو پھر آپ لوگوں نے دمادم مسک اندر کرنا ہے, دھاوا بولنا ہے. ابھی بالکل ہماری تیاری ہے, ہم نے بالکل جانا ہے مذاکرات. دیکھیں کس بنیاد پہ ہمارے 3 آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بتا دیتا ہوں, دہرا دیتا ہوں. وہ مجھے پتا ہے, آپ مجھے جب وہ 3 مطالبات کس پہ کریں, جب 3 ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے یہ گھر جائیں, تو ہم جنہوں نے گھر جانا ہے یا جن کو ہم نے گھر بھیجنا ہے تو ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے پہلے بتائیں. پہلا یہ مطالبہ ہے ہمارا, ہم کہتے ہیں اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے, مطلب مذاکرات ہم نے تو جو 3 مطالبات دے دی, اگر ان کو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سٹولن مینڈیٹ آپ کو واپس کیا جائے, 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی رول بیک کی جائے. تیسرا آپ کہہ رہے ہیں ملک میں آئین و جمہوریت فوری بحال کیا جائے. چوتھا ہے سیاسی قیدی جو غلط مقدمات میں جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے. یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. اور ایک آخری چیز میں بتا دیتا ہوں کہ اقبال صاحب کے لیے کہ ابھی انسداد دہشت گردی کی جو یہ لاسٹ ویک تھا نا ہمارے, اس میں جی صرف ایک جملہ کہہ دوں, اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ہمارے 50 کے قریب لوگوں کو کوئٹل کیا ہے. جی بالکل ایسے ڈسچارج کیا ہے. جی میں ذرا اقبال صاحب سے جانا. اقبال صاحب وقت کی قلت ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ مذاکرات کی اجازت ملنا اسٹیبلشمنٹ سے, یعنی کہ اس کو سمجھا جائے کہ پھر رویے میں نرمی کہیں آئی ہے؟ نہیں دیکھیے, بات پہلے دن سے وہی ہے, آج بھی وہی ہے. اور پی ٹی آئی جو مرضی کہتی رہے, ان کو مذاکرات سیاسی حکومت سے ہی کرنے ہیں, چاہے وہ 47 کی ہے, 45 کی ہے, یا کسی بھی جگہ کی ہے. اس سے پہلے بھی بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں, یہ چاہے اس کو تسلیم کریں نہ کریں, لیکن اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف صوبائی اسمبلیوں کے اندر یہ انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1 بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مذاکرات کی بات نہیں کر رہا, انہی اسمبلیوں کے اندر انہی سیاسی جماعتوں کی حکومت کے تحت یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ بات یہ طے ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے چاہیے بھی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے, آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے. کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات اقبال صاحب میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر تو ان کو سٹولن مینڈیٹ واپس کرنا ہے تو پھر موجودہ نہیں وہ ہو حکومت کے ساتھ سکتا. کیسے ہوگا؟ جو دیکھیں سٹولن مینڈیٹ تو ان کا موقف ہے نا, دوسرے تسلیم نہیں کرتے اس بات کو. تو وہی نا پھر موجودہ حکومت کے ساتھ یہ ڈسکس کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں, اس وقت مطالبہ صرف ایک ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ جی رہائی, اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں, باقی صرف وہ پیڈنگ ہے اس مطالبے کی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا ہے, ایک کیسز جھوٹے ہوں گے, میں مان لی ان کی بات 1 منٹ کے لیے, اور ان کے اوپر جو کچھ بھی سارا سلسلہ وہ سارا کچھ بنایا گیا, سارا کچھ کہاں پہ ہیں کیسز؟ عدالتوں میں ہے نا. تو ایک سیاسی جماعت اٹھ کے ان کیسز کو کیسے ختم کر سکتی ہے کہ آج کہے کہ جی کل آپ کا تالا کھل گیا اور آپ باہر ہیں؟ وہ تو عدالتوں کو کرنے دیں نا فیصلہ. یہ باتیں چیزیں ہیں. اقبال صاحب مجھے یہ بتا دیں, وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. اب کل ہوگا کیا؟ کل تو ان کی ڈیڈ لائن ہے, ورنہ تو پھر یہ احتجاج کریں گے کل جمعرات. نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ کے آپس میں طے کر لے کہ ہم آگے مذاکرات کریں گے, اور یہ پینڈنگ اس سے پہلے بھی یہ ملتوی ہوتے رہے ہیں, پھر ہو سکتا ہے ملتوی ہو جائیں, یا چھوٹا موٹا مذاکرات کے نتیجے میں ہی کہ یہ کچھ ہلکا پھلکا احتجاج کر بھی لیں, یعنی کہ ہلکا پھلکا احتجاج کر سکتے ہیں, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کے آپس میں مذاکرات بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اساد صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے, اقبال صاحب آپ کا بھی, اور چل صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.